السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق، میں ہوں ماریہ میمن۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، ہفتے بھر کی خاص خبروں پہ آج کے روز ہم جناب حسن نثار کا تجزیہ لیتے ہیں۔ حسن صاحب، آغاز کریں گے چونکہ اگست آنے والے بیانوں میں گرما گرمی آ گئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا تازہ ترین بیان آیا ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آزادی مارچ اور انقلاب اگر اکٹھے ہو جائیں تو مجھے ان کے چودھری صاحب کے اگر پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے بعد یہ بیان دیا ہے ذاتی طور پہ، چونکہ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ کار خیر ہو چکا ہے۔ چند دنوں میں میرا خیال ہے اس کا اینی ٹائم، چند دنوں میں بھی نہیں، شاید اس کا اعلان بھی متوقع ہے۔ لیکن جو سیاسی تجزیہ کار، ان کا یہ خدشہ تھا کہ لیڈ کون کرے گا دونوں میں سے؟ دونوں کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں۔ اچھا، ایک تو میں یہ بات لکھ بھی چکا ہوں کہ بھئی ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی اور ایک گدڑی میں کئی فقیر تو رہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چونکہ پاور پلے ہے اور یہ ماڈرن قسم کا پاور پلے ہے، یہاں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور کوئی پیر فقیر ایسا ہو جن کی بات دونوں ماننے پہ مجبور ہوں، لیکن اس لیے وہ تو ہو جانا تھا۔ اب یہ کہ لیڈ کون کرے گا، آپ کے اس سوال کے جواب میں آپ کو ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ بتاتا ہوں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، جب بستر مرگ پہ تھا، when he died he was very young، ٹھیک ہے، تو اس کے کسی جنرل نے پوچھا کہ دنیا کی اتنی زبردست اور عالی شان سلطنت الیگزینڈر تم کس کے لیے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ٹو دی اسٹرانگسٹ، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا کہ اتنی بڑی سلطنت سنبھالے گا کون؟ جو تگڑا ہوگا وہ لے جائے گا۔ اب صورتحال جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب کے درمیان، وہ تو جو تگڑا ہوگا، جو آؤٹ مروور کر گیا، آؤٹ وٹ کر گیا دوسرے کو، وہ لے جائے گا۔ اور اب یہ زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی پتہ چل جائے گا کون زیادہ تگڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خورشید شاہ صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر 4 سال حکومت کی مدت ہو جائے تو اسے کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی ایک آلٹرنیٹ حل بھی نکل سکتا ہے؟ نہیں، یہ شہباز شریف صاحب نے، مجھے پتا ہے، بڑا اس پہ پازیٹیولی ریئیکٹ کیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا، لیکن یہ جو واردات پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، یہ تو ہونا چاہیے 4 سال، چونکہ بے شمار ملک ہیں، امریکہ ہے، ناروے، جرمنی، ڈنمارک، مطلب بے شمار مہذب ملک ہیں جہاں ٹرم 4 سال کی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال بھی رہے ہیں تو مطلب کون سی توپ چلا لیں گے؟ 4 سال از گڈ انف، اگر کوئی ڈیلیور کرنے کے قابل ہے، کافی ہے۔ اچھا، ایک بات جو واردات نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے کی ہے، انہوں نے بہت سی وارداتیں کی ہیں عوام کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ تھی کہ پھر تیسری بار پرائم منسٹر بننے کی، وہ جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پابندی لگی کہ ناٹ مور دین 2 ٹائمز، اب یہ پھر سر پہ سوار ہونے والی، یہ جو باریوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے کلچر میں اس بری طرح گھس گیا ہے، ہمارے لاشعور میں، کہ عمران خان جیسا جینوئن آدمی who is beyond this باری سسٹم، I know that، لیکن اس کے بھی منہ سے لاشعوری طور پہ یہ نکلا کیمپین کے دوران، اف یو کین ریکال، کہ میاں صاحب جان دو ساڈی باری جان دو، مطلب باری، یہ جو باری اور باری کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہماری روحوں میں پیوست ہو گیا ہے، یہ سلسلہ ٹوٹنا چاہیے۔ چلیں، چونکہ آپ نے عمران خان کی بات کی، پی ٹی آئی سے متعلق کی اگلی خبر ہے، حقائق نامہ انہوں نے چھاپا ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر کچھ انہوں نے فیکٹ سامنے لائے ہیں۔ 450 ارب کا قرضہ ہے، یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی کے دور میں قرضہ نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ بات وہ ہے جو پرویز الہی صاحب 20 بار کر چکے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو گروی رکھ دیا ہے، اور مجھے تو اس میں نہ پہلے کوئی شک تھا نہ اب کوئی شک ہے، اور یہ اچھا کام کیا ہے میاں محمود الرشید نے، جو تحریک انصاف کا جو وائٹ پیپر، اس میں ایک اور بات میں ان کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا جس سے وہ یا بھول گیا ہے یا مکر گیا ہے، ٹھیک، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وہ کتابچہ یا بکلیٹ یا جو بھی آپ کہہ لو اس کو، ایک سابق آئی جی پنجاب ہیں عباس خان، ٹھیک، انہوں نے نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے ایز آئی جی پنجاب
وہ تمام تفصیلات چھاپی تھیں. وہ بکلیٹ میں نے بھی لکھا ہے کہ کون کون سے کرمنلز اور پولیس کو وانٹیڈ لوگ ان لوگوں نے پولیس میں بھرتی کیے تھے. اب یہ عمران خان نے کمٹ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ میں اس کو دوبارہ شائع کرا کے لوگوں میں مفت تقسیم کراؤں گا. تو محمود الرشید کو چاہیے کہ یہ وائٹ پیپر کے بعد یہ اگلا کام یہ بھی نیکی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا کو پتہ تو چلے کہ اقتدار کے حصول کے لیے یہ کس حد تک ہمارا جو پولیٹیشین ہے یہ کس حد تک جاتا ہے. اور باقی صحیح ہے, پنجاب انہوں نے کیا ہے کنگال. اور ایک اور بات, یہ پنجاب کا رونا ہے, یہ جب نہیں ہوں گے تو پتہ لگے گا, آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اس قوم اور اس ملک کے ساتھ کیا کر گئے. جس بھاؤ پہ, جتنا قرض, جتنی بے رحمی سے انہوں نے اٹھایا, وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. چلے, معیشت کی بدحالی کی صورتحال کا کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں. عید کی چھٹیاں اگر آپ کو گنوا دوں حسن صاحب, 9 چھٹیاں پچھلے ہفتے سے شروع ہوں گی, پورے اگلے سنڈے تک جائیں گی. 10 دن آرام سے لوگ جو ہیں مزہ کر کے واپس آئیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی بری لگے گی, چبھے گی بات بہت سے لوگوں کو, یہ قوم ہے ہی مستقل چھٹی پہ. یہ جن کو ورکنگ ڈیز کہتے ہیں نا, خدا کی قسم رتی برابر خوف خدا ہو, یہ اپنی شکلوں پہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے تھوکیں. سرکاری دفاتر میں کیا کام ہوتا ہے صاحب؟ میٹنگ میں کچھ بھی نہیں, یا گرل فرینڈ سے یا بیوی سے گپے مار رہا ہوتا ہے, یا ڈکٹیشن لے رہا ہوتا ہے کہ کیا منگوانا ہے, کیا لانا ہے, یا کوئی دوست بیٹھے ہوتے ہیں. آئی نو الاٹ آف دم, یہ مطلب ذاتی نالج ہے. باقی جو آپ کا جونیئر, ان کا بھی یہی حال ہے. دنیا میں قیمتی ترین چیز کو سونا, چاندی, پلیٹینم نہیں, مین آورس. لیکن یہ وہ قومیں ہیں جو جانتی ہیں کہ وقت کیا ہوتا ہے, اس کی قدر کیا ہوتی ہے, اس کی قیمت کیا ہوتی ہے, اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے, وقت ان قوموں کو اور ان افراد کو اسی طرح ہی ضائع کر دیتا ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں وقت ضائع کر رہا ہے, نہیں, تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم وقت ضائع کر سکو؟ بھائی وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے. 10 چھٹیاں میرے بس میں ہو, میں تو شاید اتوار کی چھٹی بھی چھین لوں ان سے. یہ تو وقت ہے اس ملک پہ 18 گھنٹے کام کرنے کا. یہ 10 چھٹیاں بھی ایک مفروضہ ہی ہے ہمارا, میرا خیال ہے یہ تو 14-15 سے کم ہوگا ہی نہیں. بے شمار آپ کا سیما اسکلڈ لیبر ہے, یہ تو بعد میں گھستے ہی نہیں. جس دن تک ان کے گھر میں آخری 200-400-500 روپیہ ہوتا ہے نا, تب تک یہ چھٹی پہ رہتے ہیں. یہ ذہنی طور پہ ہی, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں. چلے, یہاں ایک بریک کا وقت ہوا, واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز پر ہم مزید گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, مظاہرہ ہوا ہے ملتان میں اس دن. خواتین نے اپنی چوڑیاں بھجوائی ہیں اپنے منتخب نمائندوں کو کہ میٹرو نہیں چاہیے, ہمیں علیحدہ صوبہ دیں, ہمارے مسائل اور ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو میں متنفر ہوں میں سیاست سے اور سیاستدانوں سے. دنیا میں بے شمار, کاش آپ مجھے کل بتا دیتے, میں تھوڑی تفصیل لے آتا. اس طرح کا نا مجھے 1 آدھ دن پہلے اگر آپ بتا دیا کرو تو میں تھوڑا اس پہ ہوم ورک کر کے کوئی ڈیٹا بندہ لے آتا ہے. دنیا میں بے شمار ملک کئی گنا, یعنی بے تحاشا آپ سمجھ لو, پاکستان سے بہت چھوٹے ہیں اور صوبے پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہیں, 20 گنا زیادہ ہیں, یا شاید سینکڑوں گنا زیادہ ہیں. لیکن یہ جن جپا جو ہے نا, اندازہ لگاؤ 60-62% آف پاکستان پنجاب, ایک آدمی اس کے وسائل پہ قابض ہے, بالکل جیسے سانپ خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا. نہ اختیارات شیئر کرنے ہیں, نہ مال شیئر کرنا ہے. یہ ذہنیت ہے. کون سی جمہوریت؟ یہ بلدیاتی لیول پہ نچلی ترین سطح پہ, گراس روٹ. یہ تو لفظوں کی جگالی کرتے ہیں, یہ لفظوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. اصل میں تو ہونا یہ چاہیے, مجھے نہیں چاہیے بھائی اوور ہیڈ, میں ادھر پتہ نہیں کوئی تلمبا بیٹھا ہوں یا کہیں بھی جنوبی پنجاب, یہ نیگلیکٹڈ ایریاز, مجھے نالی چاہیے, موری چاہیے, چھوٹی سی ایک پلی چاہیے. آپ طوفان مچایا ہوا, پورے صوبے کے وسائل کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہو. رات خواب دیکھتے ہو, صبح کہتے ہو یوں کر دو.
یہ قطعاً کوئی طریقہ نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے جو طاہر القادری صاحب کی چند چیزیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ نچلی ترین سطح تک وسائل اور طاقت, وہ اپنے فیصلے خود کرو بھائی, اپنے تمہارے اپنا پیسہ ہے, اپنے وسائل ہیں, خود آپس میں فیصلے کر لو تم نے کرنا کیا ہے. لوکل بنیادی ترین نچلی ترین سطح. اچھا, اسلام کا ہمارا پیشہ ور مولوی تو ہمیں گناہ ثواب سے آگے دیکھنے نہیں دیتا نا. آخرت دنیا پہ لعنت بھیجو, مرنے کے بعد کیا ہوگا. او بھائی, ہمارے تو آقا کی پوری زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آخرت صرف موت کے بعد کی زندگی کا نام نہیں, یہ بھی آخرت ہے جس میں سے گزرنا ہے. اسلام کی عظمت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کا بنیادی طور پہ گورننس کا سسٹم کیا ہے کہ طاقت اور دولت یہ چند ہاتھوں میں نہ رہے. ہیومن باڈی جیسا ہی ہوتا ہے, ہیومن سوسائٹی جو ہے یہ ہیومن باڈی کی طرح ہے. جیسے انسانی جسم میں خون اوپر سے نیچے تک منصفانہ طریقے سے گردش کرتا ہے, اسی طرح سیاسی طاقت اور دولت, ملکی وسائل, ان کو اسی طرح منصفانہ طریقے سے معاشرے میں گردش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 2-4 کوبرے بیٹھ کے تو ٹیکس پیئر کے یا ملکی وسائل کے ساتھ وہ کھلواڑ شروع کر دیں جو یہاں ہو رہا ہے. دہشت گردی کی تو بہت خوبصورت جنوبی پنجاب کی خواتین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ رکھو اپنے پاس یہ گند بلا, ہمیں صوبہ چاہیے. ایک کتاب بھی آئی ہے نینی تال, خلیل نینی تال والا صاحب کی, میں ابھی پوری میں نے پڑھی نہیں. صوبے کیوں ضروری ہیں, کاش آپ مجھے ایک دن پہلے بتا دیتے, میں اس پہ اگلی بار بات کریں گے. اس ٹاپک کو ہم بار بار بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے حقوق پہ یہ کس طرح ڈاکے مار رہے ہیں. یہ نام ہی نہیں لیتے, یہ بات کرتے ہیں سیاست اور جمہوریت کی. اور جمہوریت ہے کیا؟ اگر کہتے فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا, اور گورننس سب سے بڑا فن ہے, اس کا بھی اگر نچلی ترین سطح تک, میرے گاؤں کی سطح تک میرے پاس اختیار نہیں ہے فیصلے کا کہ مجھے کیا چاہیے, اور اس کے لیے میرے پاس فنڈز نہیں ہیں, تم لوگ جو ہے وہ للے تللے کر رہے ہو, اپنے کرتب دکھا رہے ہو, نوٹنکیاں چلا رہے ہو. لوکل باڈی الیکشنز کی بات کریں, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں ایک سلور لائننگ ہے. حسن صاحب, ایک خبر میری نظر سے گزری ہے, نوجوان جو پاک پتن کا رہائشی تھا, رائے ونڈ والی حملے کی جو سازش تھی اس میں وہ مارا گیا. نہ اس کے اپنے گاؤں میں, نہ اس کے سسرال کے گاؤں میں, نہ اس کے ماموں کے گاؤں میں, کہیں بھی اس کو تدفین کے لیے جگہ نہیں ملی. باپ نے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا, پھر پولیس والے لے کے گئے لاش کو. اچھا دیکھیں, اب یہ بات ہے تو تھوڑی تکلیف دہ, دردناک بات ہے کہ جس دھرتی سے آدمی بلانگ کرتا ہو اس کو دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہ ملے. لیکن جو دوسرا جو سلور لائننگ جو آپ کہہ رہے ہو, وہ پہلو اس کا بہت خوبصورت ہے کہ معاشرے کی طرف سے اس طرح کے ایلیمنٹ کے لیے یہ مکمل ریجیکشن, مکمل جسے کہتے ہیں عدم اعتماد اور نفرت, یہ نفرت کی انتہا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں, تم اتنے گئے گزرے ہو کہ میرے قبرستان میں تمہیں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ معاشرے کی بلوغت, یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت دیر تک لوگوں کو کنفیوژن میں رکھا. اب یہ سسری کی طرح, پتہ نہیں کیا محاورہ ہے, میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا, سوئے ہوئے ہیں اب کوئی نہیں بول رہا. یہ ظلم عظیم ہے کہ آپ بالکل ہی معصوم اور نہت پہ, اور کیا دلیری ہے بھائی, یہ کون سی بہادری ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے بالکل اچانک چھاپا ماروں گی چوروں کی طرح آئے اور کیا تم نے توپ چلا لی ہے. یہ دلیری ہے, یہ بہادری ہے. عورتوں کو مار دینا, بچوں کو مار دینا, نہتوں کو مار دینا. اور میں کہتا ہوں کسی بالغ کو تمہارا جنم دشمن, ہمارے پنجاب کی ایک روایت ہے, وہ کہتے للکارا مار کے مارو, مردوں کی طرح سامنے سے آؤ, اس کو ٹائم دو, پتا ہو کہ ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر. تو چوروں والی یہ تو وارداتیوں والا کام تھا نا. بہرحال بہت اگین ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت تبدیلی ہے ہمارے معاشرے میں, جس کے لیے سارا معاشرہ ایک اہم قدم ہے یقیناً.
آگے رمضان کا مہینہ ہے، لوگ عمرے کرنے بڑی تعداد میں جاتے ہیں حجاز مقدس. ایک نیا سکینڈل وہاں پہ سامنے آیا ہے کہ پاکستانی جاتے تو عمرہ کرنے ہیں لیکن وہاں گداگروں کے بھیس میں پھر بھیک مانگتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی خبر چھپی ہے، یہ کام بھی شروع کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے ماریا کہ یہ نئی بات نہیں ہے. یہ خبریں پہلے بھی چھپ چکی ہیں، اور جب میں وہاں تھا یا بہت زیادہ میرا آنا جانا تھا وہاں ریاض میں یا جدہ، اور یہ تب بھی ہوتا تھا. یہ بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات نئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں وہ میرے لیے نئی بات تھی، یہ نئی نہیں ہے. پاکستانی وہاں پکڑے گئے جو گھر میں بیٹھ کے چوری چھپے عام جو پانی نہیں ہوتا وہ آب زمزم کی بوتلوں میں وہ آب زمزم کی بوتلیں تیار کر رہا تھا. یعنی وہاں بیٹھ کے پاکستانی 2 نمبر آب زمزم پاکستانیوں کو. اور یہی حال ہے. یہ جو پھٹکار ہے نا، یقین کرو ہم بات تو کرتے ہیں، میں آئی ایم پرابلی دا اونلی ون جو یہ رسک لیتا ہے، یہ چانس لیتا ہے کہ عوام کے بارے میں بات کرو. فیصلہ ہی کرنا مشکل ہے. ہم بولتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں، رولنگ ایلیٹ کے بارے میں سب بولتے رہتے ہیں. آپ یقین کرو وی آر نو لیس. یہ اور دیکھو یہ وزڈم جو ہے ہمارے اسلاف کی کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو چہرہ ہے آپ کے حکمرانوں کا، جو ان کے کرتوتوں کا، وہ ہمارے اندر سے ہی نکلا ہوا مکھن ہے. اگر دودھ ہی زہریلا ہے تو پھر اس کی جو بالائی ہے یا ملائی ہے، جو بھی اردو میں کہتے ہیں اس کو، وہ زیادہ زہریلی ہوگی. تو اچھا ہاں، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ رمضان کے آغاز سے اس کے انجام تک عید کے قریب 60% سبزیوں کی قیمتیں. یعنی یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں. یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ فیلئر ہے ہمارے اس پیشہ ور ملا کا جو چند مخصوص باتوں کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں. یہ اگر ہر مسجد سے یہ آواز بلند ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اس سے بڑی سزا نہیں کہ وہ آپ کو کون، آقا خود آپ کو خارج ڈس اون کر رہے ہیں، آپ کو اپنے دائرے سے. یہ تو کہتے ہیں نا فلاں دائرہ اسلام سے خارج. ان میں سے کسی کی، میری آپ کی کیا اوقات ہے کوئی کسی کو کس دائرے سے فارغ کرے؟ آقا خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ اگر ہر مسجد سے کوئی شرم آئے ان کو، لیکن نہیں، بد لحاظی. چلیں حسن صاحب ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. بریک میں جانے سے پہلے ہم ملاوٹ سے متعلق کی بات کر رہے تھے. آپ رسول پاک کا جو فرمان ہے وہ بتا رہے تھے. ایک اسی سے متعلق خبر سامنے آئی ہے. لاہور میں دودھ پکڑا گیا ہے. ابھی خالی انہوں نے کوئی 20 ٹرک پکڑے ہیں. اس میں ڈٹرجنٹ نکلا ہے، فارملین نکلا ہے. ابھی تو جو پکڑا گیا وہ یہ ہے، پتہ نہیں کتنا اور ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے لاہوری پی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ سینہ چاہے میرا ایک ہی ہوتا، میرے ہاتھ 50,000 ہوتے تاکہ میں پوری طرح ماتم کر سکتا. یہ ایک ایسی بھیانک صورتحال ہے. اس سے ایک شعر ہے، غالباً نثار ناسک صاحب کا ہے، مجھے اب یاد نہیں. قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. بچوں کی خوراک کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنے والے یہ نسلوں کے قاتل ہیں. ہم دہشت گردوں کو روتے ہیں نا، آپ یقین کرو ایسا ایک ملاوٹیا 1000 دہشت گرد سے زیادہ بڑا خونخوار ہے. یہ نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ہارڈلی کوئی دودھ ایسا ہے جو پینے کے قابل ہو. اور یہ بھی عجیب بات ہے، میں اکیلا ہی پاگل اور جاہل آدمی ہوں جو مسلسل یہ لکھتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو.
اپنے بچوں کو تم خالص خوراک نہیں دے سکتے، لیکن حال اس سے بدتر اور گورننس یہ ہے، یہ پلیاں مجھے خار چڑھتی ہے، میٹرو، یہ گورننس ہے. اے بچے بچاؤ اپنے بچے. یہ گند پی کے جو بچے جوان ہوں گے وہ اتنے مریض ہوں گے، وہ جسمانی سطح پہ اتنے اس حد تک مریض ہو گئے ہوں گے کہ ان کی نسلیں اپاہج ہوں گی. یہ اندازہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جعلی ادویات، جعلی خوراک، جعلی مرچیں اور جعلی دودھ بچوں پہ رہے. میں نے ایک بار اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا، میں نے کہا میں بھوکا مر رہا ہوں گا نا، میں شاید ڈاکہ ڈال لوں، میں شاید رازدنی کر لوں، لیکن میں بھوکا مر جاؤں گا کسی قیمت پہ. میں یہ نہیں کر سکتا کہ بچے کی خوراک میں ملاوٹ. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. اور بعد میں کہ یہ ایک عورت چیخی تھی تو وہاں سے محمد بن قاسم آ گیا. یقین کرو یہ معاشرہ کم از کم 50,000 محمد بن قاسم اور 10,000 حجاج بن یوسف مانگتا ہے. اس سے کم کا کیس نہیں ہے. لیکن ترانے سن لو، ہم زندہ قوم ہیں، فلانا ہے. تماشا ہر روز نیا لگا ہوتا ہے. اب یہ بہت دردناک بات ہے. 20 ٹرک، یہ ہر جگہ یہی حال ہے. جاؤ یہاں پانی کی، اچھا پریس بھی نہیں، ہمارا پرنٹ میڈیا بھی بیچارہ پتہ نہیں ان کی کون سی مجبوریاں ہیں، وہی پورا نہیں. آپ کے ہاں تو یہ جو پینے کا پانی نہیں، اوپر پریمیم ڈرنکنگ واٹر، یہ گھٹیا ہوتا ہے. یہ اس گریڈ کا نہیں ہوتا جس گریڈ کا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال بھارت سے خبر شامل کرتے، ثانیہ مرزا جو ان کی ٹینس سٹار ہے، ان کو رلا دیا وہاں کے انتہا پسند طبقے نے، یہ کہہ کے کہ تم تو پاکستان کی بہو ہو، اس لیے جو نیا صوبہ بنا ہے اس کی برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہو سکتی تم. تو آنسو چھلک گئے ان کے لائیو ٹیلی ویژن پہ. اچھا یہ پتہ نہیں مائنڈ سیٹ ایک خاص طرح کا جو ہے وہ دونوں طرف پایا جاتا ہے. اب ان پتہ نہیں بیچارے کون لوگ ہیں، اتنا غلط لوگ ہیں، بے خبر لوگ ہیں. مغلوں میں سے بے شمار ایسے تھے جن کی مائیں ہندو تھیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بے شمار، میں اتنا لمبا سارا ایسے 10 پروگرام ختم ہو جائیں اگر میں آپ کو ذاتیں گنوانا شروع کروں، چیموں چٹھوں سے لے کے رندھاووں تک. یہ کون ہے بھئی؟ برے صغیر صدیوں اکٹھے، 1000 سال تم نے اکٹھے گزارے. آج بھی اگر وہ یہ بنیادی طور پہ یہ مریضانہ سوچ ہے. اور مریض دونوں طرف، چونکہ بنیادی طور پہ ایک ہی کچھ ہے، ایک ہی تنا آپ سمجھ لو ایک ہی ہے، ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. کسی پہ کم پھل اور پھول ہیں، کسی پہ ذرا زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک جو اس طرح سوچتا ہے کہ حب الوطنی. اچھا آپ اندازہ لگاؤ کہ میں بوڑھا ہو گیا اسی ملک میں نے کبھی کوئی جرم یا کوئی اس طرح کو تصور ہی نہیں ہے. کورٹ میں اس میں خیر الحمدللہ اسما جہانگیر بھی شامل ہیں، میرا خیال ہے نجم سیٹھی بھی. میں بھی غدار ہوں. مجھے میرے ملک میں غدار قرار اگر دیا جا رہا ہے تو ثانیہ مرزا کو بھی رونا نہیں چاہیے، ان کی شکلوں پہ اور ان کی باتوں پہ ہنسنا چاہیے. یہ قابل رحم ہے. اس طرح کی جو ذہنیت ہے نا، اس کے ساتھ سمپتھی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ حسن صاحب پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے مجید نظامی صاحب جو کہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے اگر آپ کچھ. میرا ان کے ساتھ تو انٹریکشن بہت کم، لیکن جتنا بھی رہا وہ بہت ہی خوبصورت اور معنی خیز. میرے کئی سال پرانی بات، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے، میرے کالموں کا جو پہلا مجموعہ ہے نا، اس کا دباچہ لکھوانے کے لیے میں نے ان کو فون کیا. اچھا وہ بڑا خوش ہوئے، بڑی محبت سے انہوں نے کہا آپ آ جاؤ. میں مسودہ لے کے گیا، ان کو دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے آپ کتنا ٹائم دیتے ہو؟ میں نے کہا جی جتنا آپ چاہیں. کہ اچھا 5-4 دن مجھے دے دیں آپ، تو میں لکھتا ہوں. اچھا اس کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ میرے وہ محفوظ ہے. میں اس کو جزوی طور پہ کوٹ بھی کر چکا ہوں ان کی زندگی میں ہی. تو جب میں لینے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ مجھ سے، چونکہ میرا کوئی لینا دینا کبھی میرا نہ ان کے اخبار سے تعلق، نہ ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف بھی بے شمار، ان کی بے شمار باتوں کے ساتھ میرا. تو میں نے کہا نظامی صاحب اس لیے کہ آپ مروتاً اور اخلاقاً بھی غلط نہیں لکھیں گے، اور میں اپنی اوقات جاننا چاہتا ہوں. آپ یقین کرو جینولی مجھے اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا. مجھے یقین تھا کہ میں جس کو بھی کہوں گا دباچہ لکھ دو، وہ محبت کی وجہ سے، کوئی تعلق کی وجہ سے
وہ باعث ہوگا وہ نہیں باعث کیا، وہ میری شان میں مجھے انکریج کرنے کے لیے، مجھے بڑھاوا دینے کے لیے، مجھے پیمپر کرنے کے لیے میری شان میں قصیدہ ہی لکھیں گے. لیکن اگر میں صحیح معنوں میں اگر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے کالمسٹ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، کیونکہ پاپولیرٹی چھوڑیں، بڑا بڑا چاول بھی پاپولر ہو جاتا ہے. سو مجھے زندگی میں کبھی یہ وہم نہیں رہا کہ پاپولر دیکھیں نا جی، سلطان رائی بہت پاپولر تھا، تالش واز اے گریٹ آرٹسٹ، وہ اتنا پاپولر کبھی بھی نہیں رہا لیکن آرٹسٹ وہ بڑا تھا. تو میں اپنی اوقات جاننے کے لیے مجھے پتا یہ سچا کھرا آدمی بالکل دو ٹوک طریقے سے یہ لکھیں گے اور ویسا ہی انہوں نے لکھا. سو بہرحال ایک مغفرت کے لیے ان کی دعا کی جا سکتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حسن صاحب اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا. MMatGeo.tv پر اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.